اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والے دوستوں اور بہنوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمیسا اسفن وائس چینل۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کا دوسرا حصہ۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے: اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے، مگر جتنے ایمان لا چکے تم غم نہ کر اس پر جو وہ کرتے ہیں، اور کشتی بنا ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈبائے جائیں گے۔ اور نوح کشتی بناتا ہے، اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے اس پر ہنستے، بولا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے، جیسا تم ہنستے ہو تو اب جان جاؤ گے کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو دوسرے برس پہلے ہی بذریعہ وحی مطلع کر دیا تھا کہ آپ کی قوم طوفان میں غرق کر دی جائے گی، مگر طوفان آنے کی نشانی یہ مقرر فرما دی تھی کہ آپ کے گھر کے تنور سے پانی ابلنا شروع ہوگا۔ چنانچہ پتھر کے اس تنور سے ایک دن صبح کے وقت پانی ابلنا شروع ہو گیا، اور آپ نے کشتی پر جانوروں اور انسانوں کو سوار کرانا شروع کر دیا۔ پھر زوردار بارش ہونے لگی جو مسلسل 40 دن اور 40 رات موسلادھار برستی رہی، اور زمین بھی جا بجا شک ہو گئی، اور پانی کے چشمے پھوٹ کر بہنے لگے۔ اس طرح بارش اور زمین سے نکلنے والے پانیوں سے ایسا طوفان آ گیا کہ 40 گز اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں ڈوب گئی۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے: اور تنور ابلا، ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا نر اور مادہ، اور جن پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو، اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر توڑے۔ سورہ ہود۔ اور آسمان اور زمین کے پانی کی فراوانی اور طغیانی کا بیان فرماتے ہوئے ارشاد ربانی ہوا کہ تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زور کے بہتے پانی سے، اور زمین چشمے کر کے بہا دی، تو دونوں پانی مل گئے اس مقدار پر جو مقرر تھی، یعنی طوفان آ گیا اور ساری دنیا غرق ہو گئی۔ تفسیر ساوی۔ طوفان کتنا زوردار تھا اور طوفانی سیلاب کی موجوں کی کیا کیفیت تھی، اس کی منظر کشی قرآن مجید نے ان لفظوں میں بیان فرمائی ہے: حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہو گئے، اور کشتی طوفانی موجوں کے تپیڑوں سے ٹکراتی ہوئی برابر چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ سلامتی کے ساتھ کوہ جودی پر پہنچ کر ٹھہر گئی۔ کشتی پر سوار ہوتے وقت حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تھی: بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اللہ کے نام پر اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ جودی پہاڑ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کی تپیڑوں میں 6 ماہ تک چکر لگاتی رہی، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے پاس سے گزری اور کعبہ مکرمہ کے 7 چکر طواف بھی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی جو عراق کے ایک شہر جزیرہ میں واقع ہے۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پہاڑ کی طرف یہ وحی کی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کسی ایک پہاڑ پر ٹھہرے گی، تو تمام پہاڑوں نے تکبر کیا، لیکن جودی پہاڑ نے تواضع اور عاجزی کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ شرف بخشا کہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ اور ایک روایت ہے کہ بہت دنوں تک اس کشتی کی لکڑیاں اور تختے باقی رہے تھے، یہاں تک کہ اگلی امتوں کے بعض لوگوں نے اس کشتی کے تختوں کو جودی پہاڑ پر دیکھا تھا۔ محرم کی 10ویں تاریخ عاشوراء کے دن یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ چنانچہ اس تاریخ کو کشتی کی تمام مخلوق یعنی انسان اور وحوش اور طیور وغیرہ سبھی نے شکرانہ کا روزہ رکھا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے اتر کر سب سے پہلی جو بستی بسائی اس کا نام سمانین رکھا۔
عربی میں سمانین کے معنی 80 ہوتے ہیں۔ چونکہ کشتی میں 80 آدمی تھے اس لیے اس گاؤں کا نام سمانین رکھ دیا گیا۔ تفسیر ساوی۔ اور کشتی کوہ جودھی پر ٹھہری اور فرمایا گیا کہ دور ہوں بے انصاف لوگوں۔ سورہ ہود۔ تعالیٰ نے ہر پہاڑ کی طرف یہ وحی کی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کسی ایک پہاڑ پر ٹھہرے گی، تو تمام پہاڑوں نے تکبر کیا، لیکن جودھی پہاڑ نے تواضع اور عاجزی کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ شرف بخشا کہ کشتی جودھی پہاڑ پر ٹھہری۔ اور ایک روایت ہے کہ بہت دنوں تک اس کشتی کی لکڑیاں اور تختے باقی رہے تھے، یہاں تک کہ اگلی امتوں کے بعض لوگوں نے اس کشتی کے تختوں کو جودھی پہاڑ پر دیکھا تھا۔ محرم کی 10ویں تاریخ عاشوراء کے دن یہ کشتی جودھی پہاڑ پر ٹھہری۔ چنانچہ اس تاریخ کو کشتی کی تمام مخلوق یعنی انسان اور وحوش اور طیور وغیرہ سبھی نے شکرانہ کا روزہ رکھا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے اتر کر سب سے پہلی جو بستی بسائی اس کا نام سمانین رکھا۔ عربی میں سمانین کے معنی 80 ہوتے ہیں۔ چونکہ کشتی میں 80 آدمی تھے اس لیے اس گاؤں کا نام سمانین رکھ دیا گیا۔ تفسیر ساوی۔ اور کشتی کوہ جودھی پر ٹھہری اور فرمایا گیا کہ دور ہوں بے انصاف لوگوں۔ سورہ ہود۔ سمانین کے معنی 80 ہوتے ہیں۔ چونکہ کشتی میں 80 آدمی تھے اس لیے اس گاؤں کا نام سمانین رکھ دیا گیا۔ تفسیر ساوی۔ اور کشتی کوہ جودھی پر ٹھہری اور فرمایا گیا کہ دور ہوں بے انصاف لوگوں۔ سورہ ہود۔ بے انصاف لوگوں۔ سورہ ہود۔